اس ڈرامے کا آغاز حمزہ کی خالہ اور اس کی کزن کی باتوں سے ہوتا ہے۔ حمزہ کی خالہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ نوکرانی کو تو میں نے جیسے تیسے کر کے نکال دیا ہے، لیکن اب آگے ہمیں احتیاط کی بہت ضرورت ہے۔ یہی موقع ہے کہ تم حمزہ کے ماں باپ کو دل میں جگہ بناؤ۔ لڑکی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنے غصے پہ قابو رکھوں گی اور ان کے دل میں جگہ بناؤں گی۔ علیزہ حمزہ کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس نے اس موقع پر اس کی تعریف کی اور سوچ رہی ہوتی ہے کہ کیا واقعی وہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ پھر اپنی بہن کی یادیں اور اپنی ماں کی یادوں کو وہ سوچ رہی ہوتی ہے۔ پھر اس کی بہن کہتی تھی کہ کوئی شہزادہ آئے گا اور ہم دونوں کو لے جائے گا۔ وہ ان خیالوں میں سوچ رہی ہوتی ہے اور اچانک سے اس کو یاد آتا ہے کہ اسے یہ سب نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ جس مقصد کے لیے وہ زندہ ہے اس نے اپنا وہ مقصد پورا کرنا ہے۔ سو وہ اپنے خیالات کو جھٹک دیتی ہے۔ ادھر حمزہ علیزہ کے خوابوں پہ ڈوبا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کی کزن آ جاتی ہے، جس سے حمزہ کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ علیزہ سوچ رہی ہوتی ہے۔ حمزہ اپنے کزن کی باتیں سن کے حیران رہ جاتا ہے کہ وہ کیا کرے۔ کزن کہتی ہے کہ اس کے سوا وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا اور نہ وہ کسی اور کو اس کا ہونے دے گی۔ یہ وہ بات یاد رکھ۔ اس کے بعد آفس کا سین آ جاتا ہے۔ علیزہ پھر سے آفس میں بیٹھی حمزہ کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا ہے پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ علیزہ بھی کچھ دیر حمزہ اپنی سیکرٹری کو کہتا ہے کہ علیزہ کو کہو کہ میرے ساتھ سائٹ پہ چلے، میں ویٹ کر رہا ہوں اس کا۔ پھر راستے کا سین آ جاتا ہے جس میں دونوں خاموش ہوتے ہیں۔ پھر وہ حمزہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن علیزہ کہتی ہے کہ ہم دونوں باس اور میں آپ کی امپلائی ہی ٹھیک ہے، سے آ گیا مزید رشتہ مت بنائیں، اور وہ پھر سے چپ ہو جاتی ہے۔ اس طرح سارا سفر پھر خاموشی سے ہی گزرتا ہے اور پھر اسی میں وہ فیکٹری پہنچ جاتے ہیں۔ فیکٹری جا کے پھر علیزہ چیزوں کو دیکھنے لگ جاتی ہے اور حمزہ پھر اس کو بار بار دیکھتا ہے۔ اسے علیزہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے، اس لیے بار بار اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ خیر وہ پھر فیکٹری کے کاموں کو دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ کام ٹھیک جا رہا ہے، کیسے جا رہا ہے، لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، چیزیں دیکھتے ہیں۔ حمزہ کو علیزہ اچھی لگتی ہے لیکن علیزہ بیچاری اپنے دکھوں میں چور ہے۔ ادھر سکندر حمزہ کا باپ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ سکندر نے کب واپس آنا ہے۔ سکندر واپس آئے گا تو اس کے سسرال سے کافی سارا انویسٹمنٹ کرنا ہے اپنے کاروبار میں، اور ساتھ میں وہ رشتے کی بات کرتے ہیں کہ حمزہ کی اور اس کی کزن کی شادی کر دی جائے، لیکن اس کا باپ کہتا ہے کہ نہیں ابھی نہیں۔ حمزہ علیزہ کو کہتا ہے کہ میں تمہیں گھر چھوڑ دیتی ہوں۔ علیزہ کہتی ہے کہ نہیں میں خود چلی جاؤں گی، اگر اب میں نے گاڑی منگوا رہی ہے وہ آ ہی رہی ہوگی تو میں خود ہی چلی جاؤں گی، آپ زحمت مت۔ ادھر سکندر کی ماں اپنی بہو سے باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ وہ نوکرانی کو کہتی ہے کہ جیسے میری بہو کہے گی ویسے ہی کھانے بنایا کرو، جس پہ کزن کو غصہ آ جاتا ہے اور اٹھ کے غصے میں چلی جاتی ہے۔ حمزہ علیزہ کو کہتا ہے کہ آج میں آپ کا ڈرائیور بن جاتا ہوں، چلے آئے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن علیزہ کہتی ہے کہ نہیں میں نے گاڑی منگوائی ہوئی ہے، میں اسی میں جاؤں گی، آپ زحمت مت کریں۔ وہ فورس کرتا ہے کہ کوئی بات نہیں آج میں چھوڑ دیتا ہوں، آپ چلیں میرے ساتھ، لیکن علیزہ نہیں مانتی اور وہ اس کو اللہ حافظ کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میری گاڑی آ گئی ہے، بس میں اپنی گاڑی میں جاؤں گی، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، اور وہیں پہ کہانی کا اختتام ہو جاتا ہے۔